السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 611، سورۃ النحل، آیت 86 تا 87، پارہ نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ تو وہ ان کی طرف یہ بات پھینک ماریں گے کہ بلا شبہ یقیناً تم جھوٹے ہو، اور اس دن وہ اللہ کے سامنے فرما بردار ہونا پیش کریں گے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ وعدہ کرتے تھے۔ وَإِذَا، اور جب رآ دیکھیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے اشرکو شرک کیا، شرکاہم اپنے شریکوں کو، قالو تو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلائی یہی ہے، شرکاؤنا ہمارے وہ شریک، الذین جنہیں کننا تھے ہم، ندعو پکارتے، من دونکا آپ کے سوا، فالقو تو وہ پھینک ماریں گے، الیہم ان کی طرف، القولا بات، انکم بلا شبہ تم، لکاذبون یقیناً جھوٹے ہو، والقو اور وہ پیش کریں گے، اللہ اللہ کی بارگاہ میں، یومئذ اس دن، السلام فرما برداری، عاجزی، وضلہ اور گم ہو جائے گا، عنہم ان سے، ما وہ جو کانو تھے وہ، یفترون افترا جھوٹ باندھتے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے سبق میں یہ آیات بینات اللہ رب الرحمن مشرک لوگ جو شرک کرنے والے، اللہ کی عبادت کے اندر دوسروں کو شریک بنانے والے، ان لوگوں کے برے حال کو بیان کیا کہ جو ان مشرکوں کا قیامت کے دن حال ہوگا۔ مشرک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک کرنے والے لوگ قیامت کے 50,000 سال کے دن میں کبھی کوئی بونگیاں ماریں گے تو کبھی کوئی بونگیاں یعنی کبھی کچھ کہہ رہے ہوں گے تو کبھی ان کا حال کچھ ہوگا۔ اور قیامت کے دن مشرکوں کا جو مختلف حال ہوگا وہ اللہ رب الرحمن نے قرآن مجید کی آیات میں، اور کچھ احوال، کچھ حال ان آیات بینات کے اندر بیان فرمایا۔ یہ شرک کرنے والے مشرک اللہ کے ماں سوا جن کی عبادت کرتے، جن سے مدد مانگتے، جن کو مدد کے لیے پکارتے، ہاں جی، جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، وہ چاہے بزرگوں کو پوجنا ہو جو قبروں میں دفن شدہ ہیں،
یا بزرگوں کی ود سوا جیسوں کی مورتیاں بنا کر بزرگ پوجا، بزرگ کی موتی پوجا کی صورت میں کرتے رہے ہوں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پوجا، ان کی مورتیاں اور بت بنا کر ان کی پوجا کرتے رہے ہوں۔ قیامت کے دن یہ مشرک جب ان بزرگوں کو دیکھیں گے اور ان شریکوں کو دیکھیں گے کہ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا، عبادت کرنے میں، مدد کے لیے پکارنے میں، دعا میں، یا عبادت کی کسی بھی شکل کے اندر اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک بنا دیا، جب یہ قیامت کے دن ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جنہوں کو ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا تھا، اپنا جرم ہلکا کرنے کے لیے کہیں گے کہ یا رب یہ ہیں وہ ہمارے شریک، یہ ہیں کہ جنہیں ہم نے تیرے ساتھ شریک بنا رکھا تھا اور تیرے سوا ان کو پکارا کرتے تھے، اپنے جرم کے اندر ان کو شامل کرنا اور اپنے جرائم کو ہلکا کرنے کے لیے۔ تو جب یہ کہیں گے تو وہ لوگ جنہیں اللہ کا شریک بنا دیا گیا وہ فوراً ان کی طرف واپس پلٹ ماریں گے اور کہیں گے کہ تم تو ہو ہی جھوٹے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ہمیں پکارا نہیں، ہمیں مدد کے لیے بلایا نہیں ہے۔ جبکہ یہ مشرک دنیا میں اللہ کے سوا کو، اللہ کے غیر کو پکارتے رہے، کبھی بہاول حق بیڑا دھک کہہ کر، کبھی اللہ کے غیر کو اور اللہ کے سوا کو یہ پوجتے رہے، مدد کے لیے بلاتے رہے، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری۔ کبھی اللہ کے غیر کو اور اللہ کے سوا کو یوں پکارتے رہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا۔ تو یوں انہوں نے بزرگوں کو بھی پوجا، اولیاء اللہ کو بھی پوجا، اور پیغمبروں کو بھی اور فرشتوں کو بھی یوں مدد کے لیے پکارا اور بلایا۔ تو جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا تھا ان کے متعلق کہیں گے کہ اے رب یہی وہ ہیں کہ جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ تو یہ لوگ جواباً کہیں گے تم تو ہو ہی جھوٹے، مطلب جو کہہ رہے ہو وہ جھوٹ بول رہے ہو، اور تم نے ہمیں کوئی نہیں پکارا، ہمیں کوئی عبادت نہیں کی، ہماری ہمیں مدد کے لیے نہیں بلایا۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کافر اور مشرک، اب مشرک چاہے کلمہ گو ہو یا غیر کلمہ گو ہو، انہوں نے اللہ کے غیر کو تو پوجا، تو یہ بزرگ کیوں انکار کریں گے؟ ان کے انکار کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ فوت شدہ چاہے اس کی قبر کو پوجا جائے یا مدد کے لیے بلایا جائے، فوت شدہ اس کا بت بنا کر پوجا جائے یا بتوں سے مدد لی جائے، وہ نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، نہ سننے والے نہ دیکھنے والے، نہ مصیبتوں کو دور کرنے والے۔ جبکہ مشرک تو کہتا رہا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے نہ ان کی دعائیں سنی، نہ نبی علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا، تو اس لیے یہ اللہ والے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ تم تو محض جھوٹے ہی ہو۔ تو یہ کیا کرتے رہے تھے؟ یہ اپنے خیالات ہی کی پوجا کرنے والے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا مشرکوں نے، وہ اہل کتاب کا مشرک ہو یا کلمہ گو مشرک ہو، انہوں نے محض اپنے منہ کی باتیں کہیں اور اپنی خواہشات کو اور اپنے خیالات کو ہی پوجا۔ ہاں، شیطان نے ضرور شرک کی دعوت دی تھی، لیکن شیطان پرلے درجے کا بے حیا اور ڈھیٹ ہے۔ وہ قیامت کے دن
نہایت ہی ڈھیٹ پنے کے ساتھ اور نہایت بہادری اور بے حیائی کے ساتھ ان مشرکوں سے اعلان لا تعلقی کرے گا۔ جب یہ مشرک دیکھیں گے کہ یہاں بھی ہماری دال نہیں گلی، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو فرمایا قیامت کے دن اپنے آپ کو اللہ کے سامنے خوب فرما بردار ہو کر بیان کریں گے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے خوب فرما بردار ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تو ہر ایک چیز کو جانتا ہے، اور جو ان کے جھوٹے خدا تھے وہ سرے سے گم ہو جائیں گے۔ گم ہونے کا مطلب یہ کہ جو مل گیا سامنے آ گیا وہ تو اعلان کر دے گا کہ نہیں میاں، تم نے ہمیں مدد کے لیے نہیں پکارا، تم ضرور کہتے رہے ہوگے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، بری بری فلاں فلاں، لیکن فوت شدہ نہ تو سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ وہ مدد کے لیے آ سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو جھوٹے خدا بنا رکھے تھے، اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے تھے، وہ ان سے گم ہو جائیں گے، اور انہیں جب کوئی راستہ سجائی نہ دے گا نا تو بڑا اپنے آپ کو فرما بردار ہو کر پیش کرنا ظاہر کریں گے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، قیامت کے دن کا رونا، قیامت کے دن کا آنسو بہانا، قیامت کے دن کی فرما برداریاں ظاہر کرنا، وہ سب کا سب بیکار ہوگا اور کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہوگا۔ ان مشرکوں کے بہت سارے حالات قیامت کے دن کے حوالے سے بیان ہوئے، اور ان لوگوں کی یہ جھوٹی کہانیاں اور جھوٹے قصے، قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے گا، سب کچھ جو ہے وہ ان سے گم ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے کئی مقامات پر ہے کہ ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے ہاتھ پیر اللہ کے سامنے خود ان کے خلاف ہی گواہی دیں گے، جبکہ یہاں تو یہ بول رہے ہیں۔ تو مفسر قرآن صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کافروں کے منہ پر مہر کا لگنا اور ہاتھ پاؤں کا ان کے خلاف گواہی دینا، یا خود کافروں کا اپنے منہوں سے بولنا، تو ان تمام صورتوں میں تطبیق یہ ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اس اتنے لمبے چوڑے دن کے اندر ان کافروں مشرکوں پر، یاد رکھیے مشرک ہوتا ہے، وہ اہل کتاب کا ہو یا کوئی اور ہو یا کلمہ گو ہو، مشرک ہوتا ہے، وہ چاہے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دے یا مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا لے علیہ السلام، یا پیغمبر کو نور من نور اللہ کہہ دے۔ تو قیامت کے دن ان لوگوں کا مختلف مواقع پر مختلف قسم کا معاملہ ہوگا، کبھی یہ منہ سے بول رہے ہوں گے تو کبھی ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔